بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد میں دھرنا جاری ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان فرانس کے ساتھ توہین آمیز خاکوں کے احتجاج کے طور پر سفارتی تعلقات منقطع کرے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کرے۔ اس صورتحال کے پیش نظر سب سے پہلے ہم جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں اپنے اس چینل کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے مقدم ترین ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ کے فیض سے، آپ کے رحمت للعالمین کی برکات سے ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ تاہم اس کے خلاف احتجاج کس حد تک ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے فیض آباد پل پر دھرنا دے رکھا ہے اور بند کر رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ملک ساجد فاروق صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے اس سے عوامی مشکلات میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ عالمی سطح پر کس حد تک اثر انداز ہوگا۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، خادم حسین رضوی صاحب نے فیض آباد پل بلاک کر رکھا ہے۔ جڑواں شہروں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح کا درس دیتی ہیں اور انسانیت کے لیے سہولیات کی بات کرتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس دھرنے سے، ان کے اس احتجاج سے عالمی برادری پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب، جہاں تک یہ خاکوں کا معاملہ ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو مسلمان ہے اس کے جذبات مجروح ہیں، اور بالخصوص جو فرانس کے صدر کا جو بیان آیا اس کے بعد اس کی شدید مذمت بھی کی گئی اور اس پر شدید احتجاج بھی کیا گیا امت مسلمہ کی طرف سے۔ پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے اندر جو ہے سخت جذبات پائے جاتے ہیں ان خاکوں کے خلاف اور خاکوں کے بنانے والوں کے خلاف اور ان کی حمایت کرنے والوں کے خلاف۔ ملک کے اندر بھی اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلے پچھلی مرتبہ بھی یہ ناپاک جسارت کی گئی تو اس پر بھی اس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ حکومت نے بھی اس سلسلے میں اب ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے بین الاقوامی سطح پر۔ عالمی اداروں کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے، اقوام متحدہ کی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو جس طریقے سے مذہب کے نام پر اور مذہب کی آڑ لے کر جس طریقے سے مسلمانوں کو بلیم کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت کو جہاں تک اپنی سطح پہ سفارتی سطح پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی ایک جو جذبات ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان نے اس سلسلے میں جو کال دی تھی، یہ کال پچھلے 2 ہفتے سے انہوں نے دی ہوئی تھی اور تاریخ کا باقاعدہ اناؤنس بھی کیا ہوا تھا۔ اور پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جب فیض آباد میں دھرنا دیا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پر مقامی جو لوگ ہیں ان کے لیے، راولپنڈی اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کی آمد و رفت، کیونکہ فیض آباد مین راستہ ہے اسلام آباد میں آنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے اسلام آباد کے تمام راستے جو ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اگر فیض آباد میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا ہے، اور حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے، انہیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حکومت سفارتی سطح پر یہ معاملہ اٹھا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے نوٹس میں بھی لایا گیا ہے۔ فرانس کے سفارت خانے کے ساتھ بھی اس سلسلے میں احتجاج کیا گیا ہے، اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں احتجاج ریکارڈ کرانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے جو راولپنڈی اسلام آباد کے شہری ہیں یا دیگر علاقوں کے جو مکین ہیں انہیں کسی قسم کی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس احتجاج میں تشدد کے عنصر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب، جو راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال اگر میں بات کروں یا راولپنڈی ڈویژن کی بات کریں تو موبائل فون سروس بند ہے،
اور جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو داخلی راستے ہیں انہیں بھی بلاک کیا گیا ہے، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، کنٹینرز کے ذریعے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ محدود ہے، اور جو لوگ آ بھی رہے ہیں مجبوری کی صورتحال میں، چونکہ اسلام آباد میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے راولپنڈی سے اور دیگر علاقوں سے ٹریول کرتے ہیں، سرکاری دفاتر میں انہیں آتے ہوتے، کاروباری ادارے یہاں پہ ہیں، مارکیٹس ہیں، تو وہ شدید وہاں پہ ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موبائل فون سروس کل سے بند ہے، اور ایسی صورتحال میں جب کوئی کسی قسم کی کسی کو کوئی اچانک یا ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی مشکلات پیش ریاست کو کیا کرنا چاہیے صورتحال میں؟ جو بات آپ نے تشدد کی ہے تو تشدد کا عنصر اس کا کل بھی کوشش کی گئی ہے، جو مقامی جو انتظامیہ ان کی طرف سے یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ فیض آباد میں آئے ہیں یا ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو قائل کرنے کی، اس بات کی کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ جو احتجاج ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ اب جہاں تک جس طریقے مطالبہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے ملک بدر کیا جائے، ملک نکالا جائے، احتجاج یقینی طور پر چلا گیا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، جو احتجاج ہوتا ہے، خاص طور پر اس قسم کا جو احتجاج ہے جس طریقے سے یہ احتجاج ریکارڈ کرانے والا چاہتے تھے تو وہ ریکارڈ کرا دیا گیا ہے۔ تشدد کی جو بات آپ نے کی ہے وہ اس سلسلے میں حکومت کی اور انتظامیہ کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو پرامن رہنے دیا جائے، پرامن رکھا جائے، لیکن اب یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یا جو دھرنا دینے والے ہیں ان پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے احتجاج کو پرامن رکھیں، اور جو چیز انہوں نے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے تھے وہ ریکارڈ انہوں نے کرا لیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ وہ کریں گے اس سے یقینی طور پر یہاں کے جو لوگ ہیں، مکین ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے، ان کے لیے مشکلات۔ فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی خالد صاحب، یہ جو کام فیصلہ کرنا ہے یہ حکومتی سطح پہ ہونا ہے، دفتر خارجہ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کہنے پہ یا کسی ایک گروہ کے کہنے پہ یا کسی ایک سیاسی جماعت کے کہنے پہ یہ کام جو ہے یہ شاید مشکل ہو جائے گا، لیکن احتجاج ایک ریکارڈ کرانا ایک مہذب طریقہ ہے، اور اس کے وہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا گیا ہے۔ آگے اب فرانس کے سفیر کو اگر ملک بدر کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، یہ حکومت پہ میرے خیال میں چھوڑ دینا چاہیے۔ تشدد کے ذریعے ہم اگر اپنا کوئی مطالبہ منوانا چاہیں گے تو اس سے مزید صورتحال بگڑے گی اور حالات جو ہے خراب ہوں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ظاہر کرنے کا تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے کردار اور عمل کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچانا چاہیے۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔